what are the 3 stages? The first stage is pre-production. Pre کا مطلب پہلے, جس طرح آپ کہتے ہیں پری میڈیکل. پری میڈیکل کا مطلب ہے کہ آپ ایف ایس سی میں, ابھی میڈیکل کہاں شروع ہوگا جب آپ ایم بی بی ایس کرنے میڈیکل کالج میں چلیں گے. دس از پری. پری سے مطلب پہلے. تو پری پروڈکشن کا مطلب ہے ابھی آپ نے چیزیں پیدا نہیں کی. یہ بالکل ایسے ہی ہے آسان زبان میں کہ تمہارے گھر میں شام کو مہمانوں نے آنا ہے, تم بیٹھ جاتے ہو کہ یار کیا پکائیں, ایک کہہ رہا ہے گوشت پکا لیں, ایک کہتا ہے مرغی پکا لیں, ایک کہتا ہے دال پکا لیں. تو یہ کیا ہے, پری پروڈکشن. اچھا, پھر آگے بحث ہوتی ہے کہ مرغی تم لاؤ گے, یہ اچھی مرغی لاتا ہے, مرغی خریدنی کہاں سے ہے, اچھا وہ گاڑی کون چلائے گا, صفائی کون کرے گا, کمرے کی صفائی کون کرے گا, پلیٹیں کون دو گا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ساری پری پروڈکشن ہے. اب کھانا آپ کا آنا شروع ہو گیا. اب جب آپ نے کوکنگ شروع کر دی, آپ نے سرونگ شروع کر دی, تو وہ پروڈکشن شروع ہوگی, وہ مہمان آپ کے گھر آ گئے. تو اسی طرح جو ہماری پری پروڈکشن ہے وہ کسی بھی شو کی, وہ جو ہم نے فیزز پچھلی کلاسوں میں پڑھے ہیں کہ اس طرح پہلے ساری ٹیم بیٹھتی ہے, وہ آئیڈیا ڈسکس کرتی ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان دس ورلڈ. پھر ہم وہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے, اگر ہم گجرانوالہ کا چینل ہے, ہم پنجاب کا چینل ہے, ہم پاکستان کا چینل ہے, ہم پنجابی چینل ہے, ہم اردو چینل ہے, ہم انگلش چینل ہے, اس سے آپ کی ساری انفارمیشن بنتی ہے. تو آپ ٹاپک جو ہے, ڈسکشن جو ہے, وہ وہاں سے نکالتے ہیں. تو یہ ہے ساری پری پروڈکشن جو اب آپ پلان کرتے ہیں, جس طرح آج تھوڑا سا میں اسی پری پروڈکشن کو ایکسپلین کروں گا. پھر آتی ہے پروڈکشن. پروڈکشن کا مطلب ہے کہ اب وہ جو ہم نے پری پروڈکشن کی, جس طرح کہ ہم پاکستان کا جیسے کوئی ایشو ہے کہ ہم نے عدالتوں کے میں پتہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں کیسز میں کیوں اتنی دیر ہوتی ہے. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس آیا تھا کل پرسوں, گیتا جو ہے ایکٹر تھی ڈرامو کی, اس پہ کیس یہ تھا کہ وہ ہمارے ایک جج تھے, انہوں نے سو موٹو لیا. سو موٹو سے مطلب ہے جج بغیر پولیس کے کیس کے خود ہی ایک کیس لگا سکتا ہے, اس کے پاس یہ پاور ہے. تو انہوں نے 9 سال پہلے ایک خود سو موٹو لیا کہ اس خاتون کے پاس ایئرپورٹ پہ 2 شراب کی بوتلیں نکل آئی تھی. یہ دیکھو کرنٹ افیئر ہم کس طرح بناتے ہیں. تو اب 9 سال کے بعد جج وہ رہا ہو گیا, وہ کیس ختم ہو گیا. میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا, شاید اس نے بتایا کہ اس میں اس کے کوئی 200 اس کی پیشی ہوئی ہیں, 200 ٹائمز ہی وینٹ ٹو کورٹس, اور شاید 10 یا 12 ججز بدلے ہیں, اب اس عدالت میں اس عدالت میں. تو وہاں سے ہم نے کرنٹ افیئر ایشو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ایک معروف فلم ایکٹر, ٹی وی ایکٹر کا اس طرح کیس ہوا, اس کے پاس 2 شراب کی بوتلیں تھی, تو 9 سال کے بعد وہ رہا ہوئی ہے. تو کیا یہ انصاف ہے کہ اگر عدالت نے اس کو کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو جو 9 سال اس کے ساتھ ضلالت ہوئی ہے, اس کی بدنامی ہوئی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ تو کوئی واپس نہیں لا سکتا. وہ 9 سال تو وہ مجرم رہی, وہ آتی رہی, گاڑی چلائی, پیٹرول لگایا, وکیل کیا, اس کو پیسے دیے, اخباروں میں اس کے خلاف ایک مشن چلا. پھر وہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی اپنی ذاتی زندگی پہ ایک ریپوٹیشن خراب ہوئی. اگر اس کے بچے ہیں, اب ایک کسی اس کو آ سکتا ہے بیٹا بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, سارے کہنے تیری ماں نے شراب پی ہے. اب وہ جس ایگنی سے وہ گزرا ہے, وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی بیٹی اگر ان کی شادی نہیں ہو پا رہی, وہ رسپانسبل. تو ہم نے ایک معمولی سا کیس ہے ایک شراب کا, ہم نے اس سے اتنا بڑا ایک ایشو بنا لیا ہے. دس از کالڈ کرنٹ افیئر. کرنٹ کا مطلب ہے یہ کیس آج کا ہے, یہ میرا پچھلے ویک کا ڈیسیژن ہوا ہے کہ اس کا کیس خارج ہو گیا. تو یہ ہوتی ہے کرنٹ افیئر. تو یہ جس طرح میں نے اب تم سے ساری ڈسکشن کی ہے نا, تو پھر اس میں کہوں کہ یار اگر ہم نے گجرانوالے میں کرنا ہے تو ہم گجرانوالے بار کا جو وکیلوں کا ہیڈ ہے نا, جو ان کا ریپرزینٹیٹو ہے, اس کو بلاتے ہیں. پھر ایک پرانے جج کو بلاتے ہیں, اور ایک تحریک انصاف کے بندے کو بلاتے ہیں. بھی تم نے حکومت کرنی ہے, تم نے یہ نظام بنانا ہے, یہ کیا نظام ہے؟ اور ایک جج صاحب کو بلائیں گے, جج صاحب آپ بتائیں یہ کیا ہمارا مقصد ہے کہ ایک بندے کے پاس شراب نکلی ہے, اس نے غلط کیا ہے, صحیح کیا, آپ 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں فیصلہ کریں. 9 سال تو ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ہم نے اپنے ریسرچر کو کہا کہ ہمیں ذرا کیسز اسٹڈی کر کے دو. اس نے ہمیں بتایا کہ گجرانوالہ میں 15,000 جو کیسز ہیں وہ سب سے چھوٹی عدالت میں پڑے ہیں, 25 سال سے ان کے فیصلے نہیں ہوئے. پھر ہم نے ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا. تو یہ ساری کیا چل رہی ہے, پری پروڈکشن. اب وہ کمرہ آ گیا, ہم نے 3 بجے کا ریکارڈنگ کا ٹائم رکھا ہے کہ ہم جمعے کو 3 بجے سب لوگ آ جائیں گے. وہ آگے بیٹھ گئے, اے سی لگ گیا, ٹی وی لگ گیا, کیمرے آ گئے, لائٹیں چل گئیں, اینکر آ گئے, اینکر نے کپڑے شپڑے پہن لیے, منہ شو بنا لیا اس نے, مہمان آ گئے, ہم نے وہ ریکارڈنگ شروع کر دی. اب یہ کیا ہے, دس از پروڈکشن. اب ہمارا انٹلیکٹ مائنڈ کا کام ختم ہو گیا, اب ہم فزیکلی کیمروں سے وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں. اب جو پوسٹ پروڈکشن ہے نا, پوسٹ کا مطلب بعد میں, اب 2 سچویشنز ہیں یہاں پہ جو تمہیں کلیئر ہو جائے گا آج.
اگر تو آپ کا شو لائیو ہے، جس طرح یہ میں پری پروڈکشن کیا تھی، تو میں نے نوٹ سامنے رکھے ہوئے، آدھی میں نے اسکرین کی ہے. میں نے پری پروڈکشن کلاس سے پہلے کر لی تھی کہ 30 کلاسیں یہ ہوں گی، اس میں یہ ٹاپک ہوگا، اس میں یہ ٹاپک ہوگی. یہ ساری میری پری پروڈکشن ہے. میں نے سارا کام کر لیا تھا. اس دن یہ ہوگا، اس دن وہ ہوگا، اس دن فلاں ہوگا. تو اسی میرے لیفٹ پہ جو میرے پاس ہے، یہ میری پری پروڈکشن 3 مہینے پہلے کی ہے. میں نے سامنے لکھا ہوا ہے کہ گیٹ ریڈی سے کیا مراد ہے، اس کے نوٹس کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں تمہیں یہ پروڈیوس کر رہا ہوں. اب یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اس میں ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، یہ لائیو ہے. اب دوسرا فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کا شو ریکارڈنگ میں آپ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں نے ایسے بڑی زور سے چھینک آ گئی مجھے، تو میں کہوں گا یار مناسب نہیں ہے. میں نے تو ریکارڈنگ کر کے رات کو 9 بجے چلانا ہے نا. تو میں ایڈیٹر جو میرا ہے نا، جہاں پہ مجھے ایسے کیا تو اس نے وہاں سے کٹ لگایا، جہاں پہ میں نارمل اس نے بیچ میں سے نکال دیا. تو یہ کیا ہے؟ پوسٹ پروڈکشن. پوسٹ پروڈکشن کا مطلب ہے کہ ان کیس یو آر ناٹ لائیو، یو آر ریکارڈنگ دا شو اینڈ یو آر پروڈیوسنگ اٹ لیٹر، تو آپ اس کی پھر نوک پلک ٹھیک کر لیتے ہو. یہ میں اس کی آسان زبان یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم نے ایک چیز لکھی ہے، تو ایک دم ٹائم ختم ہوا، میں نے کہا پیپر دے دو. اب جو لکھا گیا لکھا گیا. ایک ہے کہ تم نے 12 بجے لکھنا شروع کیا، 12:30 تک لکھ لیا، اب تمہارے پاس آدھا گھنٹہ، تم دوبارہ اس کو پڑھ رہے ہو، یہ یار غلط ہو گیا. میں نے پاکستان کا پی یہاں کیپٹل تھا، اس کو کیپٹل کر دو، یہاں فل سٹاپ نہیں میں نے لگایا. لکھا تم نے پہلے ہے، مگر تم اس کی نوک پلک ٹھیک کر رہے ہو. تو پری پروڈکشن something, all the intellect mental work before you do any talk show, and recording of the show is the production. اور اگر ریکارڈنگ کر کے آپ نے ٹی وی میں بعد میں چلانا ہے، تو آپ اس میں جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس کی نوک پلک صحیح کرتے ہیں اس میں. کیونکہ ہمارے پاس 3 کیمرے ہیں. اب طاہر ملک آپ نے اس طرح بھی لیا ہوا جو نظر آ رہا ہے، ایک اس طرح طاہر ملک لیا ہوا ہے، ایک نیچے سے. تو آپ نے تینوں سے فیصلہ کیا کہ یہ والا سین سب سے اچھا ہے. اچھا، ایک آپ نے کہا کہ یہ اس طرح اس کا ہاتھ آ گیا تھا، اس کی بجائے یہ والا یہاں پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ فیصلے آپ کریں گے پوسٹ پروڈکشن میں. اینڈ ایف اٹ از لائیو، جس طرح کہ میں اب لائیو ہوں، اب کچھ یہاں پہ کوئی پوسٹ پروڈکشن نہیں. جو ہی 40 منٹ ہونے ہیں، اس نے بند ہو جانا. اچھا ہو گیا، برا ہو گیا، آئی ہیو نو آپشن ٹو ایڈٹ سم تھنگ ٹو ڈو ود دس. اگر میں نے یہاں پہ کوئی غلطی کر دی، مطلب خدا نہ خاصا میرے منہ سے گالی نکل جاتی ہے. اب میں تم سے بات کر رہا ہوں، تو وہ تو چھری ہے. مطلب ہمارا میرے لیے 1 سیکنڈ کا بھی پاز نہیں ہے. جو میری آواز یہاں سے میرے منہ سے نکلتی ہے، اور یہ سسٹم جو ہے تمہیں گجرا والے میں دے دیتا ہے. ہاں، ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں غصے میں آ گیا، میں نے بڑی خوفناک گندی سی گالی نکال لی، تو کیا ہے؟ پوسٹ پروڈکشن ہمارے پاس ہے، ہم نے کمپیوٹر میں پروگرام جب کیا، ہم نے یہ گالی نکال دو. تو یہ فرق ہے. I hope you understand know the difference between post production and production.